شریف، اور میں اب گفتگو کا جو سلسلہ ہے اس کو آگے بڑھاتے ہوئے میں سب سے پہلے جناب پیر طریقت حضرت علامہ مولانا غلام رسول نقشبندی صاحب خلیفہ حجاز خلیفہ حسین تشریف آپ تشریف لاتے ہیں مختصر وقت میں آپ اپنی حالت پیش کریں۔ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخشی اللہ من عباده العلماء صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله۔ واجب الاحترام دوستو عزیزو بزرگو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جس شخصیت کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے جمع ہے، وہ شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ حضرت جامع مقبول و منقول علامہ مفتی گل احمد عتیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، میں نے بارہا مرتبہ اور انہیں دیکھ کر اس بات کا احساس ہوتا تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو بالحقیقت انبیاء کے جو وارث ہیں ان میں آپ ایک نمایاں مقام رکھتے ہیں۔ آپ کی شخصیت کے کئی ایک پہلو ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نہایت ہی عاجز اور بالکل مجھ جیسے جو طالب علم ہوا کرتے تھے ان سے بھی آپ بہت زیادہ محبت اور شفقت کا اور آپ ایسی شخصیت تھے، کئی مدارس میں آپ نے طلباء کو تعلیم دی اور آپ کی شخصیت میں ہمارے کئی اکابرین جو تھے ان کی خوشبو سمائی ہوئی تھی، اور بالخصوص حضرت شیخ القرآن ابو الحقائق علامہ پیر محمد عبد الغفور ہزاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کے دسترخوان سے آپ نے علم تفسیر کا فائدہ حاصل کیا تھا۔ المختصر آپ صاحب علماء بیٹھے ہیں، ان کی کس بات کا تذکرہ کیا جائے۔ آپ ایسی شخصیت تھے کہ جو لوگوں کو تیار کرتی تھی کہ علم دین کی طرف آؤ، ان کو دیکھ کر یہ جذبہ پیدا ہوتا تھا کہ دین کی طرف آنا چاہیے، علم حاصل کرنا چاہیے۔ اور آپ کی شخصیت کا یہ بھی ایک پہلو جو میں نے دیکھا کہ نمایاں تھا، ہم مکتبہ احمدیہ پر اور دیگر جب ان سے میں پاکستان کے دفتر میں ان سے ملاقات ہوا کرتی تھی، اور آپ جمعیت میں بہت عرصہ مختلف یعنی کہ مجلس شورا کے ممبران کی سیٹوں سے کام کرتے رہے، یعنی آپ تدریس کے میدان میں بھی، تنظیم کے معاملے میں بھی، اور اس کے علاوہ اگر کہیں مساجد کے معاملہ ہوتا، ہر معاملے میں آپ ایک نمایاں مقام رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے درجات بلند فرمائے اور ہم سب کو کے نقش قدم پر کرنے کی
توفیق عطا فرمائے. اور چاہیے کہ میں یہ سمجھتا ہوں آپ علماء بیٹھے ہوئے ہیں, یہ جو شخصیات چلی جاتی ہیں ان کی یاد بھی کرنی چاہیے, ضرور کرنی چاہیے. لیکن میں نے اپنی زندگی میں ایک مرتبہ یہ بھی دیکھا ہے کہ جامعہ حمیدیہ میں حضرت علامہ اقبال سکولوکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ان کی حیات میں خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ایک پروگرام ترتیب کیا گیا تھا اور میں اس میں موجود تھا. اب یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہیرے, جو رہبر, جو رہنما, جو تحفے جو ہمارے پاس موجود ہیں, جو عمر کے آخری حصے میں ہیں, کیونکہ یہ ہر کسی نے جانا ہے, ہمیں ان کی زندگی میں ہوتے ہوئے کوئی ایسا سسٹم بنانا چاہیے ان کو ہم ان کی حیات میں خراج تحسین پیش کریں, ان کی جو خدمات ہیں ان کا اعتراف کریں, ان کی خدمات جو ہیں ان کا نمایاں طریقے سے ہم اظہار کریں تاکہ ان کی حوصلہ افزائی بھی ہو اور مزید اللہ تعالیٰ میں برکت عطا فرمائے. بہرحال میں اس پروگرام کے انعقاد پر اپنے برادر طریقت زیاد احمد نقشبندی صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور ان کی تمام ٹیم, مولانا جاوید نوری صاحب, مولانا نورانی صاحب, جتنے بھی ساتھی ہیں, اللہ تعالیٰ صاحب کو برکت عطا فرمائے. آمین ثم آمین.